بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع جو ہے وہ امام مسجد کی قدر کیجیے۔ اس بارے میں ہم کچھ گزارشات پیش کریں گے صحیح بخاری کی صحیح روایات سے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ عرض کریں گے، دیکھیں امام مسجد جو 5 وقت ڈیوٹی دے کر آپ کی نمازیں پڑھاتے ہیں، ان کی بھی مصروفیات ہیں، گھر ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، ساری چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر وقت کی پابندی کرتے ہوئے ٹائم ہوا نماز کا، مصلی پر پہنچے، نماز پڑھائی آپ کو، اتنی قربانی کے ساتھ وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ ناظرین آپ سب جانتے ہیں کہ امام مسجد کی تنخواہیں کیا ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ آج کا ہمارا موضوع ان کی تنخواہوں کا نہیں ہے۔ بہرحال تو آج چلتے ہیں آگے۔ دیکھیں امام مسجد ایک عجیب منصب ہے کہ ہر شخص امام مسجد پر اعتراض کر سکتا ہے، اور ہر شخص کو امام مسجد پر ڈانٹ ڈپٹ کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ امام مسجد کیسا ہی عالی مرتبہ ہو، کیسا ہی عظیم کردار کا مالک کیوں نہ ہو، لیکن مقتدیوں کی کٹی جلی باتوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ میں ایک واقعہ بیان کروں گا۔ صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 755، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع کے صحابہ میں سے ہیں، شروع میں مسلمان ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، اور آپ کے ماموں بھی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن کریم میں آیات بھی اتاری۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور فضائل میں کیا بیان کروں کہ سب سے بڑی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے، یہ واحد شخص ہیں کہ ان کے لیے حضور نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، فدا کا ابی و امی یا سعد، اے سعد میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ اللہ کے نبی نے یہ الفاظ کسی اور صحابی کے بارے میں کبھی ارشاد نہیں فرمائے۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر گیا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، 2 سال، سوا 2.5 سال کا زمانہ ان کا گزر گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشکیل کی، مدینہ منورہ سے کوفہ کی طرف ان کو بھیجا، اور کوفہ میں ان کو امامت کے لیے منصب پر فائز کیا۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ گئے، اور کوفہ مسجد کے امام مقرر ہو گئے، اور لوگوں کو نماز پڑھانا شروع کر دی۔ اب دیکھیں امامت پر پہنچے، مصلی پر پہنچے، نمازیں پڑھانا شروع کی، کچھ وقت گزرا کہ ان پر لوگوں کے اعتراضات شروع ہو گئے۔ اعتراض یہ تھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز صحیح نہیں پڑھانا جانتے۔ دیکھیں اللہ کے رسول سے نماز سیکھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ، ان پر یہ اعتراض لگ رہا کہ یہ نماز پڑھانا صحیح نہیں جانتے۔ تو یہ شکوہ، یہ شکایت مدینہ منورہ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا۔ انہوں نے حالات کی تحقیق کے لیے 2 آدمیوں کو بھیجا، حضرت محمد بن مسلمہ اور دوسرے ایک صحابی عبداللہ ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 2 حضرات کو بھیجا، جاؤ حالات کی تحقیق کرو، کیا ایسی بات ہے جیسے مجھے شکایت پہنچ رہی ہے؟ تو حضرت محمد بن مسلمہ اور عبداللہ ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہما مدینہ سے سفر کرتے ہیں، کوفہ میں پہنچتے ہیں، اور کوفہ کی ہر مسجد کے لوگوں سے جا کر حالات کی تحقیق کرتے ہیں۔ تو ہر ایک فرد، ہر ایک مسجد کا آدمی یہ کہتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے، بہت اچھی نماز پڑھاتے ہیں۔ تو یہ حالات ان کو ملے۔ چلتے چلاتے قبیلہ بنو عبس کے پاس یہ 2 حضرات پہنچے، ان سے حالات معلوم کیے، کسی نے کوئی بات نہیں کی، کوئی شکوہ شکایت نہیں کی، لیکن ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام اسامہ بن قتادہ تھا۔ وہ کھڑا ہوا، اور کھڑے ہو کر اس نے یہ شکایت کی کہ مجھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 شکایتیں ہیں۔ ایک اس نے شکایت یہ کی کہ یہ نماز پڑھانا صحیح نہیں جانتے، دوسری شکایت اس نے یہ کی کہ جہاد کے معاملے میں کوتاہی کرتے ہیں، اور تیسری شکایت اس نے یہ کی کہ یہ عدل و انصاف سے کام نہیں کرتے۔ یہ 3 شکایات حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، اور ان تک یہ تأثر بھی پہنچا کہ اگر آپ نے اس وقت سعد بن ابی وقاص کو امامت کے مرتبہ سے معزول نہیں کیا تو کوفہ میں فتنہ اور فساد کھڑا ہو جائے گا۔ تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقت کے پیش نظر، حالات کی نازک صورتحال کو دیکھتے ہوئے،
انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت سے معزول کر دیا۔ اب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت سے معزول ہو گئے، اور وہ شخص اسامہ ابن قتادہ جس نے پروپیگنڈا کیا اور وہ اپنے پروپیگنڈے میں کامیاب ہو گیا، یہی حالات آج کل کی مساجد میں ہوتے ہیں۔ تمام نمازیوں میں سے 2 سے 3 افراد نے پروپیگنڈا کیا اور لوگوں کو باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں اس بات کی کہ یہ شخص منصب امامت کے لائق نہیں ہے، اور کیا ہوتا ہے، وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، اپنے پروپیگنڈے میں کامیاب ہوئے اور امام مسجد کو مسجد سے نکلنے پر مجبور کر دیا، یا بسا اوقات امام مسجد کو مسجد سے نکال بھی دیا۔ تو بہرحال خلاصہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ معزول ہو گئے، اور وہ بے قصور تھے۔ ان کے اوپر جو الزامات لگے تھے وہ ایک شخص کی غلط بیانی پر لگے ہوئے تھے، باقی کوفہ کے کسی شخص نے کھڑے ہو کر ان کے بارے میں کوئی شکوہ اور شکایت نہیں کیا۔ بہرحال چلتا رہا معاملہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس آدمی کے یہ الفاظ پہنچے کہ اس نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو ہے یہ شکوہ شکایات کر کے ان کو معزول کرا دیا، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور بد دعا کی۔ بد دعا کے الفاظ یہ ہیں: اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا، اے اللہ اگر آپ کا یہ بندہ جھوٹا ہے، قام ریاء و سمعہ، یہ نام و نمود کے لیے اپنی شہرت کے لیے کھڑا ہوا اور اس نے میری شکایات کی، فاطل عمرہ، اے اللہ اس شخص کی عمر کو لمبا کر دیجئے، واطل فقرہ، اور اس کو فقر و فاقہ میں تنگی میں مبتلا کر دیجئے، وعرضہ بالفتن، اور تیسرے کلمات یہ ہیں: اے اللہ اس کو فتنوں میں مبتلا کر دیجئے۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بد دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بد دعا کے یہ الفاظ اپنے پاس محفوظ کر لیے۔ وقت گزرتا گیا، اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ وقت انتقام لیتا ہے، وقت انتقام لیتا ہے۔ تو وقت آیا، اس نے اپنا انتقام لیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بد دعا جو انہوں نے اس وقت کی تھی وہ حرکت میں آئی۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ وہ آدمی اتنی لمبی عمر پا گیا، اللہ نے اس کو لمبی عمر دے دی کہ اس کی بڑھاپے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کی یہ حالت تھی کہ جب وہ کسی چیز کو دیکھنے کا ارادہ کرتا تو دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کے دونوں پلکوں کو، بھووں کو اٹھاتا تھا اور اٹھا کر کسی چیز کو دیکھتا تھا، جب چھوڑتا تھا تو اس کے پلکیں جو ہیں وہ آنکھوں پر گر جاتی تھی۔ اتنا بڑھاپا اللہ نے اس کو دے دیا۔ اور دوسری جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ تھے کہ اے اللہ اس کو فقر و فاقہ میں مبتلا کر دیجئے، فقر و فاقہ میں ایسا مبتلا ہوا کہ راستوں میں کھڑا ہو کر لوگوں سے بھیک مانگا کرتا تھا۔ اچھا، پھر تیسرا جو جملہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ اے اللہ اس کو فتنوں میں، فساد میں مبتلا کر دیجئے۔ اس کا اثر کیا ہوا کہ جب وہ راستوں میں کھڑا ہوتا تھا تو راستوں پر گزرنے والی عورتوں کو، خواتین کو چھیڑا کرتا تھا۔ یہ اس کے اندر جو ہے وہ فتنہ فساد اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا۔ اب لوگ اسے کہتے تھے کہ اے بڈھے تجھے کیا ہوا، تجھے شرم و حیا نہیں آتی کہ اس عمر میں تو عورتوں کو چھیڑتا ہے؟ تو اس کے جواب میں وہ کہا کرتا تھا کہ اے لوگوں میں تمہیں کیا کہوں کہ مجھ بڈھے کو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعا لگ گئی ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعا پر اس شخص کا یہ انجام ہوا ہے۔ تو آج کل کے دور میں دیکھیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی امام نہیں ہو سکتا، جنہوں نے نماز رسول اللہ سے سیکھی، رسول اللہ کے صحبت یافتہ تھے، اب 10 مبشرہ میں سے تھے، رسول اللہ کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتے تھے، فداک ابی و امی یا سعد کے الفاظ ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تھے، ان کے برابر کا کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج کل کے دور میں جو مسجد کے ائمہ پر ناحق اعتراضات کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے انسانوں کو بچنا چاہیے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ سکتی ہے، جیسا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غلط اعتراضات کی بنیاد پر ان کو معزول ہونا پڑا، معزول کیا گیا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور پھر اس پر جو نتیجہ پیدا ہوا کہ اس کا جو نتیجہ ہوا وہ یہی ہوا کہ وہ آدمی ان فتنوں فساد میں مبتلا ہو گیا۔ تو یہ ایک پروپیگنڈا کے تحت جو آدمی مساجد میں لگے رہتے ہیں، تو میں ان کو خصوصی طور پر اس بات کا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ عادل ہیں، اللہ تعالیٰ کے انصاف کا وقت آنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ضرور انصاف کریں گے۔ تو اس لیے خدا را
مسجد کے ائمہ کے خلاف پروپیگنڈوں کو چھوڑیے اور اپنی آخرت کی فکر کیجیے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں مساجد کے انتظامات میں بہتری لانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے معاشرے کے ہر فرد کو اپنے امام مسجد کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔